حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا تو میں نے اطلاع دی کہ حضور بہت جلد تشریف لانے والے ہیں، کسی جنگ سے کسی غزوہ سے حضور واپس آنے والے ہیں۔ تو سیدہ پاک کے گھر، اور یہ حضور کی عادت مبارکہ تھی، جب کہیں جاتے تھے تو پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے، اور جب آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر آتے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے اطلاع دے دی کہ حضور تشریف لانے والے ہیں۔ سیدہ پاک نے گھر کو سنوارا، صاف کیا، کھانا بنایا، ہر چیز کی۔ تو لیکن جب حضور تشریف لائے نا، تو حضور جب تشریف لائے تو سیدہ پاک نے جب حضور کا چہرہ مبارک دیکھا تو چہرے پر، اس چہرہ انور پر کچھ تھکاوٹ کے آثار تھے۔ جب بیٹی نے دیکھا نا کہ میرا باپ تھکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کس مشقت سے آئے ہیں، تو حضور کا ہاتھ پکڑا، حضور کا ہاتھ چوما۔ تو جب سر اوپر اٹھایا نا تو سارا چہرہ آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو فرمانے لگی بابا یہ ہم نے مشقت کب تک کرنی ہے؟ یہ جد و جہد دین کے لیے ہم نے کب تک کرنی ہے؟ آج تو ہمارا جو نوجوان ہے وہ تھک جاتا ہے نا، 2-4 گھنٹے کی تقریر کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، 2-4 کتابیں لکھنے کے بعد ہمارا نوجوان تھک جاتے ہیں، 2-4 قافلوں کے ساتھ گئے تو جی بڑی تھکاوٹ ہوگی۔ حضور سے پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ ہم نے جد و جہد کب تک کرنی ہے؟ حضور فرمانے لگے تب تک کرنی ہے جب دنیا کے سارے کونوں میں دین کا پیغام نہ پہنچ جائیں اور ساری دنیا کے اینٹ پتھر یہ گواہی نہ دے دیں کہ تیرے بابا سچے رسول ہیں۔ یہ جد و جہد تب تک کرنی ہے۔ تو پھر سیدہ پاک فرمانے لگی میں نے ساری زندگی نا اپنے بابا جان کو، رسول اللہ کو جد و جہد ہی کرتے دیکھا، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتی دیکھا، امت کو سنوارنے میں ہی دیکھا۔ تو جب میں نے دیکھا نا تو پھر حضور کی امت سے مجھے بھی پیار ہو گیا، اور پھر میں جب بھی دعا کرتی حضور کی امت کے لیے کرتی۔ اور وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ جب سیدہ پاک نے کہا تھا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے تو حضور دعائیں کر رہے تھے کہ یا باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ تو سیدہ پاک کو کسی نے خبر دی تو حضور تو رو رو کے وہاں پہ اپنا جناب وہ امت کو بخشوا رہے ہیں۔ تو سیدہ پاک دوڑیں، آپ نے بھی دعائیں کی، آپ نے بھی دعائیں کی۔ تو کہا آخر میں کہ یا رسول اللہ آپ اٹھ جائیں، میں اپنی چادر اتارنے لگی ہوں صدقے کے طور پر۔ اوپر سے وحی آ گئی، حضرت جبریل امین نازل ہو گئے، آ گئے کہ چادر نہ اتاریے گا، قیامت کے دن آپ جتنوں کی شفاعت کریں گے، جتنوں کا آپ جنت الاٹ کریں گے، رب کریم اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا، رب کریم اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا۔ موضوع میرا ابھی پڑا ہوا ہے، ٹائم چونکہ شارٹ ہے۔ جب یہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ساری زندگی انہوں نے جد و جہد کرتے دیکھا، ایک دن سیدہ پاک 2 دن سے فاقے ہیں، یا کئی علماء نے لکھا کہ فاقے تھے، ایک دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو ابھی حضرت مولا علی شیر خدا جو کا آٹا لے کے آئے، حضرت سیدہ پاک نے اس کا آٹا بنایا، روٹیاں بنائیں، حضرت امام حسن نے بھی روٹی کھا لی، حضرت امام حسین نے بھی کھا لی، بچوں نے بھی کھا لی، حضرت مولا علی شیر خدا نے بھی کھا لی۔ جب سیدہ پاک کھانے لگی نا، ابھی ایک نوالا توڑا ہے، اتنے میں کسی نے صدا دے دی کہ او رسول اللہ کی بیٹی، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، او رسول اللہ کی بیٹی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کچھ ہے؟ نبی پاک کا گھرانہ تھا نا جی، لجپال گھرانہ ہے، سخیوں کا گھرانہ ہے۔ وہ جو سامنے پڑی روٹی ہے نا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے جی، سامنے اپنی روٹی پڑی اور دوسرا مانگ لے، اپنے دل سے پوچھ لیجئے گا ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن وہ سیدہ پاک تھی، انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا کہ پتر یہ روٹی اٹھاؤ، اس فقیر کو دے دو۔ تو حضرت امام حسن نے روٹی اٹھائی تو کہنے لگے کہ دل میرا بڑی تکلیف میں ہے کہ میری والدہ 1 دن سے فاقے میں ہے، ہم نے بھی روٹی کھا لی، اب سیدہ پاک کھانے لگی ہیں۔ تو وہ فقیر نے روٹی مانگ لی، تو سیدہ پاک نے کہا اٹھا کے دے دو۔ تو میں نے کہا اماں جی آدھی نہ کر لیں، آدھی آپ کھا لیں، آدھی ادھر دے دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی یہ اب یہ حضور کی تربیت کا فیض ہے جو آپ کو میں سنانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ سیدہ پاک فرمانے لگی، اس نے صدا کیا لگائی ہے، توجہ تو کرو، اس نے کہا او رسول اللہ کی بیٹی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا نام نہیں لیا، تمہارا نام نہیں، حضرت حسین کا نام نہیں لیا، او رسول اللہ کی بیٹی 2 دن سے فاقے میں ہوں، میں نے تو 1 دن کا فاقہ کاٹا ہے، چلو میں تو 1 دن اور فاقے میں کاٹ لوں گی، تم جا کے وہ جب اس کو روٹی دی گئی تو وہ کہنے لگا رسول اللہ کی بیٹی اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہاں پہ ایک بڑا ایک سمجھنے والا پوائنٹ ہے، ہمارے گھر میں جب یہ مانگنے آتے ہیں نا، آپ ان کو نقدی نہ دیں، پیسے نہ دیں، ہو اللہ جانے انہوں نے جا کے چرس لینی کہ پنگ لینی، ان کو کھانا دیں، ان کو روٹی دے دیں، ان کو سالن دے دیں، ان کو بریڈ سلائس کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے دے دیں، پیسے ہرگز نہ دیں، اللہ جانے انہوں نے کہاں پہ لگانے ہیں۔
تو سیدہ پاک کا یہ معمول تھا، اگر سیدہ پاک چاہتی تو پیسے بھی تو دے ہی سکتی تھی نا، کیا کمی ہے ان کے خزانے میں؟ تو اٹھا کے کیا دی؟ روٹی دی۔ یہ بھی سنت کے مطابق حضرت فاطمہ الزہرا کی سنت ہے، جب بھی مانگنے والوں کو دیں تو اس کا پیٹ کی خاطر دیں، اس کا پیٹ بھریں، اس کا دماغ نہ بھریں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ مانگنے والے کا دماغ نہ بھریں کہ یہاں سے پیسے ملتے ہیں، اس کا پیٹ بھریں، وہاں سے اس کو روٹی دیں، انشاءاللہ ساری خیری ہو جائے۔ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ حضرت فضا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خادمہ ہے، تو کسی نے خبر دی کہ وہ جو 2 گھر چھوڑ کے پڑوسی ہیں جو یہودی تھے اب نئے مسلمان ہو گئے ہیں، تو کسی نے خبر دی کہ اس کی اہلیہ فوت ہو گئی ہے۔ اب یہ لاجپال گھرانے کی بات ہے، ان کی آپ کی میں بات بتانے لگا ہوں۔ تو کسی نے خبر دی کہ وہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا تو ان کے تو اپنے سارے چھوڑ گئے تھے، اب ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت سیدہ پاک تڑپیں اور کہنے لگی اس کا چاہنے والا کوئی نہیں تھا، ملنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت فضا فرمانے لگی کوئی بھی نہیں آیا، تو اس کی اہلیہ فوت ہو گئی ہے، تو اس کے غسل اور کفن کس نے دینا ہے؟ تو حضرت فضا فرمانے لگی مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا۔ امت کا پیار تھا نا جی۔ ہاں ابھی چند دن ہوئے ہیں سرکار کا کلمہ پڑے ہوئے، ان کو یہودی تھے پہلے، چند دن ہوئے ہیں، 4-5 دن ابھی مسلمان ہوئے ہیں، حضور کی ہمت تو ہے نا۔ وہ سیدہ پاک نے اپنی چادر اوڑھی، چلتے ہم جا کے غسل کفن کا انتظام کرتے ہیں۔ اور میں سوچتا ہوں کہ یار وہ کتنی خوش نصیب وہ بی بی ہوگی جن کو غسل کفن سیدہ پاک دے رہی ہے، کتنی خوش نصیب وہ بی بی ہوں گی۔ اسی طرح سے ایک بی بی نے مسئلہ پوچھ لیا کہ حضرت فاطمہ سے پوچھنے لگیں سیدہ پاک آپ یہ بتائیں اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو رب کی راہ میں کتنے دینے چاہیے؟ 40 اونٹ ہوں، اچھا چلو میں تڑ تو سوال کرنا اللہ مینوں جو 1 کروڑ دے مینوں تے مسیدہ کنے دینے چاہیے؟ اچھا ایک بندے نے میں پوچھا وہ بھی انجی چپ کیتا جی میں تھی چپ کیتے، یعنی کہ ارادہ تن بھی دین دا ارادہ، میں کہ بھی 1 کروڑ بھی مینوں ملیا تے رب دی راہ کنے دینے چاہیے نے سارے ہاں یہی مسئلہ ہے۔ وہ ارادتاً ہم چاہتے ہیں اللہ کرے توفیق تانوں بھی ملے تو بشمول مینوں بھی ملے، سارے ہی دے دیتے جان اللہ دی راہ تے۔ اچھا سیدہ پاک سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ پاک آپ یہ بتائیں کہ اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو رب کی راہ میں کتنے دینے چاہیے؟ آپ خاموش ہوگی، کہنے لگی تیرے لیے مسئلہ اور ہے میرے لیے مسئلہ اور ہے، تو امت ہی ہے نا، تیرے پاس 40 اونٹ ہیں ان میں سے 1 اونٹ دے دے اللہ کی راہ میں۔ تو وہ کہنے لگی سیدہ پاک اگر آپ کے پاس ہوتے تو، سیدہ پاک فرمانے لگی اگر تیرے پاس ہوتے تو 40 اونٹوں میں سے 1 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیتے، اگر فاطمہ تو زہرا کے پاس ہوتے تو 40 کے 40 اونٹ ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ یہ سخی لاجپال